السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ وبعد۔ سب سے پہلے ہم اعراب پڑھتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے فاعل کی تعریف پڑھ لی ہے۔ فاعل کے کتنی صورتیں ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے بتا دیا تھا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا، فاعل کی تعریف بھی یاد ہوگی اور فاعل کی صورتیں بھی یاد ہوں گی۔ اگر یاد نہ ہو تو آپ دہرا لیجیے گا، آموختہ دیکھ لیجیے گا۔ آج پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا كَانَ لَهُ مَفْعُولٌ بِهِ أَيْضًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ عَمْرًا فَإِن كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهِرًا وُحِّدَ الْفِعْلُ أَبَدًا نَحْوُ ضَرَبَ زَيْدٌ وَضَرَبَ الزَّيْدَانِ وَضَرَبَ الزَّيْدُونَ وَإِن كَانَ مُضْمَرًا وُحِّدَ لِلْوَاحِدِ نَحْوُ زَيْدٌ ضَرَبَ وَثُنِّيَ لِلْمُثَنَّى نَحْوُ الزَّيْدَانِ ضَرَبَ وَجُمِعَ لِلْجَمْعِ نَحْوُ الزَّيْدُونَ ضَرَبُوا۔ یہاں پر بحث شروع کر رہے ہیں، دو قاعدات بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے، بغیر فاعل کے کوئی فعل نہیں ہوتا ہے۔ یہاں پہ آپ نے پڑھا تھا کہ وَكُلُّ فِعْلٍ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فَاعِلٍ مَرْفُوعٍ، کہ ہر فعل کا ایک فاعل ہونا ضروری ہے جس کو انجام دے، وہ مرفوع ہوتا ہے فاعل۔ آج کہتے ہیں وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مُتَعَدِّيًا، اگر فعل متعدی ہو۔ اگر فعل متعدی ہو، متعدی کیا ہوتا ہے؟ اصل میں فعل کی دو صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے گزشتہ سال صرف میں پڑھی ہوگی، فعل کی دو صورتیں ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھی ہوگی، پچھلے سال سے پہلے بھی۔ ایک لازم اور ایک متعدی۔ ایک فعل کی شکل وہ ہوتی ہے جہاں پر فعل محض کرنے والے سے مکمل ہو جاتا ہے، اس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یعنی کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن میں ان کا اثر کسی تیسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، کسی تیسری ذات پر، کسی تیسرے فرد پر، کسی تیسری شخصیت پر، سامان پر ان کا اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں لازم، جیسے ذہبا، وہ گیا، بکا، رویا۔ اور کچھ افعال ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر، اس فعل کا اثر، ان افعال کا اثر ایک تیسری چیز پہ بھی ظاہر ہوتا ہے۔ آپ نے جو بھی لازم بتایا ہم نے کہ فعل کا اثر دوسرے پر ظاہر یا تیسرے پر ظاہر نہیں ہوتا ہے، صرف فاعل سے مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ جسے کہیں گے ذہب گیا، انسان اپنا جا رہا ہے، کسی اور پر اس کا اثر ظاہر نہیں ہو رہا، اس کا اثر تیسرے پر مرتب نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں گے، آپ دیکھیے کھایا، پیا، کھایا پیا، یہ ایسے افعال ہیں، کھانا اور پینا، کہ جن کا اثر لازمی طور پر کسی نہ کسی پر ظاہر ہوگا۔ جب تک آپ اپنے منہ میں کچھ نہ رکھ لیں، روٹی ہو، چاول ہو، دال ہو، مٹھائی ہو، کوئی اور چیز ہو، کوئی پھل ہو، کوئی میوہ ہو، کوئی بھی چیز جس کو آپ لوگ کھانا کہتے ہیں، ہم لوگ کھانا بولتے ہیں، کھائی جانے والی چیز، جب تک منہ میں رکھ کر اس کو نہیں نگلیں گے اس کو کھانا نہیں کہیں گے۔ کھانے کے لیے منہ کے اندر، پیٹ کے اندر کسی چیز کا جانا ضروری ہے۔ تو آپ نے، یہ تو آپ کھانے والے ہوئے، آپ تو کھا رہی ہے، تیسری چیز ہے وہ جس کو کھایا جا رہا ہے۔ اسی طرح پینے کا سامان لیجیے، آپ پینا ہے، آپ یہ چاہیں کہ آپ کے منہ میں کوئی چیز نہ جائے اور پینے کا کام بھی ہو جائے تو نہیں ہوگا۔ آپ پانی پئیں، دودھ پئیں، شہد پئیں، فالودہ پئیں،
جوس پئیں، شربت پئیں، لسی اور دہی پئیں، کچھ بھی پئیں، آپ کو کوئی نہ کوئی چیز منہ میں ڈال کر کے اس کو پینا ہے. تو کھانا پینا. تو یہ فاعل سے ہٹ کر ایک الگ چیز ہوتی ہے جس پر اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے کھانے کا. ایک تو کھانے والے آپ ہوئے، دوسرے وہ سامان جس کو کھایا جا رہا ہے. تو جس فعل کا اثر کسی اور پر ظاہر ہو اس کو فعل متعدی کہا جاتا ہے، اور جس فعل کا اثر کسی اور پر ظاہر نہ ہو اس کو لازم کہا جاتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جملے میں موجود ہو نہ ہو، فعل کا اثر ظاہر ہو نہ ہو، یہ مسئلہ ہے. جملے میں ظاہر لکھا ہونا الگ مسئلہ ہے کہ جملے میں کسی نے لکھا کہ نہیں لکھا. میں نے مثال سے لازم کی، آیا گیا، جاء ذهبا، جاء الولد، ذهب الاستاذ، جاء الطالب، بكى الطفل. اس کا اثر کسی اور پہ ظاہر نہیں ہو رہا. آپ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے کہ لاؤ کچھ اور لکھ دیں آگے. اس کے برعکس کھایا، اکل الولد التفاح. اب آپ اکل الولد ہی جملے میں رہے کہ لڑکے نے کھایا، تو آپ کے ذہن میں فوری بات آئے گی کہ کھائی جانے والی چیز اس نے کھائی ہے. روٹی کھائی، چاول کھایا، سیب کھایا، انار کھایا، امرود کھایا، کھائی جانے والی چیز اس نے کھائی ہے. یہ لفظ مسئلہ کہ صرف اکل الولد لکھا ہوا کتاب میں یا جملے میں یا بولتے وقت کھایا، لیکن آپ کے ذہن میں بات فوراً آئے گی کہ کوئی چیز کھائی گئی ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہوا ہے. تو جب تک لڑکے کے منہ میں کوئی چیز نہیں جائے گی جب تک کھانے کام نہیں ہوگا. تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کا تعلق جملے سے نہیں کہ جملے میں موجود ہو یا نہ ہو، فعل کا اثر کسی پر ظاہر ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ہے. اکل الولد، لڑکے نے کھایا، اس میں مفعول مذکور نہیں ہے، لیکن پھر بھی کھانے کا مطلب ہوگا نا کسی کی چیز پہ، اس کا اثر کسی نہ کسی پہ ظاہر ہوگا. اب وہ چاہے الخبزہ ہو، الرزہ ہو، التفاح ہو، الرمانہ ہو، الموزہ ہو، کچھ بھی ہو، کیلا کھائے، سیب کھائے، روٹی کھائے، چاول کھائے، کچھ بھی کھائے. تو وَإِنْ كَانَ فعل متعدیا، اگر فعل متعدی ہو، كَانَ لَهُ مفعول بِهِ أَيْضًا، تو اس کا ایک مفعول بھی ہوگا، ایک مفعول کی بھی اس کو ضرورت ہوگی. میں پھر وہ کہتا ہوں مفعول کا جملے میں ذکر ہونا ضروری نہیں، ذکر ہو نہ ہو لیکن اس کا ہوگا. وہ نہ ضرب زید عمرا، جیسے زید نے عمر کو مارا. آپ اس کے علاوہ دوسری مثال بنائیے گا. میں آپ کو اپنی طرف سے ایک اور مثال دے رہا ہوں. ابھی میں نے کہا اکل الولد التفاح، لڑکے نے سیب کھایا. ایک اور مثال میں دے رہا ہوں، خلق اللہ الانسان، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. آپ کو وہ مثال یاد ہوگی قصر نبیین کی جس سے آپ نے شروعات کی ہے عربی کی، کسرا ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑا. تو یہ متعدی ہے. کہتا ہوں وَإِنْ كَانَ الْفَاعِلُ مُظْهَرًا، اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، یعنی فاعل کا ذکر فعل کے فوراً بعد آئے، آگے آئے، ایک لفظ کے بعد، دو لفظ کے بعد یا فوراً بعد، وحد الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا. اگر فاعل اس میں ظاہر یعنی کسی چیز کا نام ہے، انسان کا نام ہے، جاندار کا نام ہے، جانور کا نام ہے، جنتی کا نام ہے، فاعل ظاہر ہے، ضمیر نہیں ہے. ظاہر مراد ضمیر نہیں ہے، اس میں ظاہر ہے کوئی بھی چیز ہو. تو اگر فاعل اس میں ظاہر ہے، اس کا ذکر آگے ہے، فعل کے بعد ہی ہے، فوراً بعد یا ایک لفظ بعد، دو لفظ بعد، تین لفظ کے بعد فاعل موجود ہے فعل کے بعد، تب وہ اس میں ظاہر ہوتا ہے. اور اگر ذکر پہلے ہو چکا ہو، ضمیر بن رہی ہے، تو اس کو ضمیر کہا جاتا ہے، اس میں ظاہر نہیں کہتے اس کو. تو وحد الفعل ابدا، تو فعل کو ہمیشہ واحد لایا جائے گا، یعنی صیغہ واحد رہے گا. جیسے ضربہ زیدن، ضربہ فعل،
زید فاعل یہ واحد ہے، ضربہ بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ضرب الزیدان، الزیدان تثنیہ ہے، دونوں زید نے مارا، یہ کیا ہے؟ پھر بھی ضربہ ہی رہے گا یہاں پر، واحد مذکر غائب کا صیغہ. وضرب الزیدون، الزیدون جمع ہے، سارے زید نے مارا. اس کی جگہ پر شاید الزیدون آپ کو سمجھ میں نہ آئے، ضرب الرجال کر سکتے تھے، تو رجال کئی لوگوں نے مارا. ضربت طلاب بھی کر سکتے تھے اگر ضربہ ہی سے کی مثال دینی تھی تو بہرحال ضربہ زیدون، زیدون جمع ہے لیکن ضربہ وہی واحد مذکر غائب کا صیغہ. زیدون میں بھی وہی، زیدانے میں بھی وہی، اور الزیدون میں بھی وہی ضربہ کا صیغہ یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. یہ ہوتا ہے فاعل اسم ظاہر کی شکل صورت میں. وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل اس میں ضمیر ہو، بارز ہو یا مستتر ہو، اس سے الگ مسئلہ. میں نے آپ کو بارز بھی بتایا ہے، بارز کسے کہتے ہیں، اور مستتر بھی بتایا ہے. ضمیر مستتر دو صیغوں میں ہوتی ہے، واحد مذکر غائب کے صیغے میں یعنی فعلہ میں، اور واحد مؤنث غائب کے صیغے میں یعنی فعلت میں. اور باقی میں ضمیر بارز ہوتی ہے یعنی فعلا، فعلو، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم وغیرہ میں ضمیر بارز ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُضْمَرًا، اور اگر فاعل ضمیر کی شکل میں ہو، خواہ وہ مستتر ہو خواہ بارز ہو، کوئی بھی ہو، اس میں ظاہر کی شکل میں نہ ہو، تو وحد للواحدی، تو واحد فاعل کے لیے کیا لایا جائے گا؟ واحد فعل لایا جائے گا، یعنی واحد مذکر غائب کا صیغہ لایا جائے گا، واحد کا صیغہ لایا جائے گا، مذکر ہو چاہے مؤنث رہے. اور جیسے زید ضربہ، زید مبتدا، ضربہ فعل، ہوا ضمیر فاعل جو زیدوں کی جانب لوٹ رہی ہے، تو ہوا ضمیر فاعل ہے، مستتر ہے، لوٹ رہی زید کی جانب، چونکہ زید اکیلا ہے اس لیے ضربہ واحد مذکر غائب کا صیغہ رہے گا. وَسُنِّيَ لِلْمُثَنَّى، اور تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، تثنیہ کے لیے تثنیہ لایا جائے گا، یعنی دو کے لیے دو کا صیغہ. جیسے الزیدان مبتدا، ضربا تثنیہ مذکر غائب یہ فعل ہے، ہما ضمیر فاعل ہے، ہما ضمیر فاعل ہے جو الزیدان کی جانب لوٹ رہی ہے. الزیدان تثنیہ اس لیے ضربا تثنیہ کا صیغہ استعمال کریں گے. وجمع للجمع، اور جمع کے لیے جمع لایا جائے گا، جیسے الزیدون ضربو، الزیدون جمع ہے، الزیدون مبتدا، ضربو فعل، اور ہم ضمیر فاعل جو الزیدون جانب لٹ رہی ہے. تو ضمیر اور مرجع کے درمیان مطابقت کے لیے تثنیہ کی ضمیر، جمع کی ضمیر اور واحد کی ضمیر لائی جائے گی الگ الگ. تو یہ بات ہو گئی واحد تثنیہ جمع کی. میں نے آپ لوگوں کو شروع کتاب میں بتایا تھا کہ اس کتاب میں بعض جگہوں پر تعبیر کی غلطی ہے، تو یہاں بھی وہ تعبیر کی غلطی ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اپنے کاپیوں پر کہ فعل واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا. جنہوں نے کہا وحد للواحد وسنی للمثنى وجمع للجمع یا وحد الفعل ابدا، یہ تعبیر عربی قاعدے کے لحاظ سے درست نہیں ہے، کیونکہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ علامات اسم میں تثنیہ اور جمع ہونا، تثنیہ اور جمع ہونا تو فعل کی علامت نہیں ہوتی ہے، تثنیہ اور جمع ہونا یہ اسم کی علامت ہے، تو فعل تثنیہ جمع نہیں ہوتا. واحد ہونا، تثنیہ ہونا، جمع ہونا، یہ ساری چیزیں اسم کی علامتوں میں داخل ہیں، جو 11 علامتیں ہوتی ہیں اسم کی اس میں داخل ہیں. تو آپ یہ تعبیر کی غلطی دیکھ لیجئے گا، کتاب میں ہے موجود، جو نصابی کتاب ہم لوگوں کی پورے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے اور اس کی تصحیح نہیں کی جاتی ہے، اور غلطی چلی جا رہی ہے نسل بعد نسل. آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر لیجئے گا اپنی کاپی پر کہ یہ تعبیر کی غلطی ہے. فعل واحد تثنیہ جمع نہیں ہوتا، واحد تثنیہ جمع کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو آپ کو تثنیہ جمع صیغہ نظر آ رہا ہے وہ اصل میں ضمیر واحد تثنیہ جمع ہوتی ہے. آپ نے امین النحو میں پڑھا ہوگا یا امین الصرف میں پڑھا ہوگا. تو بہرحال یہ تعبیر اس طرح نہیں ہونی چاہیے.
تو واحد کے لیے واحد کا صیغہ لایا جائے گا، یا تثنیہ کے لیے تثنیہ کا صیغہ لایا جائے گا، یا تثنیہ کی جانب نسبت کی جائے گی، جو عربی تعبیر ہے کہ اس کی نسبت واحد کی ضمیر کی جانب کی جائے گی، فعل کی نسبت تثنیہ کی ضمیر کی جانب کی جائے گی، فعل کی نسبت جمع کی ضمیر کی جانب کی جائے گی، جو تعبیر عربی میں استعمال ہوتی ہے اس کے لیے واحد تثنیہ جمع کے صیغوں کے لیے وہ صیغہ استعمال، وہ تعبیر استعمال کرنی چاہیے. لیکن صاحب کتاب سے یہ سہو ہوا ہے، یہ چوک ہوئی ہے، اور یہ نثر بعد نثر اس میں ایسے چھپائی ہو رہی ہے، اس کی تعلیق بھی اس پہ لوگوں نے نہیں چڑھایا. تو بہرحال یہ تعبیر غلطی ہے، اور یہ کہنا کہ فعل واحد لایا جائے گا، فعل تثنیہ لایا جائے گا، فعل جمع لایا جائے گا، یہ تعبیر درست نہیں ہے. بلکہ صحیح تعبیر کیا ہے؟ واحد کا صیغہ لایا جائے گا، تثنیہ کا صیغہ لایا جائے گا، یا جمع کا صیغہ لایا جائے گا، یا آپ یہ کہیں کہ فعل کی نسبت، فعل کی اسناد واحد کی ضمیر کی جانب کی جائے گی، تثنیہ کی ضمیر کی جانب کی جائے گی، جمع کی ضمیر کی جانب کی جائے گی، جو تعبیر مستعمل ہے عربی زبان میں. تو آج کے دن بس اتنا ہی. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.